کہا جاتا ہے اتنے زاہد قربانی کے ایام میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے۔ یہ اتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کے ایام میں یہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے بجائے آپ صدقہ کر دیں، قربانی کے بجائے آپ دیگر ذرائع کو استعمال کریں۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، یہ بھی جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قربانی کا حکم واضح کیا، نبی کریم علیہ السلام نے احادیث کے ذریعے واضح کیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کریں گے اور نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، تو تب جا کر ہماری قربانی قابل قبول ہوگی۔ اب دیکھیے کہ کہا گیا کہ قربانی سے جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن ان کو فلسطین میں ظلم نظر نہیں آ رہا جو انسانوں پہ ہو رہا ہے، ان کا دیگر مسلم اقوام ہیں ان پر ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آ رہا، لیکن جب نظر آتا ہے تو کہتے ہیں جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے اسلام نے پورا قربانی کا ذبح کرنے کا طریقہ مہیا کیا ہے، فرمایا کہ تم نے جانور کو اس طرح ذبح کرنا ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، ایسے انداز کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کرنی ہے کہ اس کو تکلیف ذرا برابر نہ آئے، اس کے سامنے چھری بھی نہیں لے کر آنی کہ اس سے اس کو رنج ہوگا۔ شریعت تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی، تو یہ کدھر سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیادتی ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے جانور کے سامنے تم نے ہتھیار بھی نہیں لے کر آنا کہ اس وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کے ساتھ، اس آلے کے ساتھ مجھے ذبح کیا جائے گا، تو لہٰذا شریعت تو یہ کہہ دیا کہ اس کے سامنے یہ بھی نہیں کرنا، اس کو صحیح انداز کے ساتھ ذبح کرنا ہے، تکلیف بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا جس طرح اسلام جو جانوروں کے حقوق بیان کر چکا ہے ایسا کوئی بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ تو یہ جو قربانی کا کنسیپٹ ہے یہ بہت ہی بہترین ہے، اور مسلمان 14 صدیوں سے لے کر اور تا قیامت یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔